دوستوں کیا وجہ ہے کہ انسانوں میں اتنی زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں؟ کیوں نہ ایک ہی زبان ہوتی؟ یہ زبانیں مختلف کیوں رکھی گئیں؟ اس کا ریزن ہے کیا؟ اس حوالے سے قرآن کیا کوئی ہمیں اشارے دیتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو سمجھنا ہوگا زبان ہوتی کیا چیز ہے۔ میری نظر میں زبان سے مراد ہے انسانی ذات کے تاثرات، احساسات اور جذبات کو کمیونیکیٹ کرنا۔ اب یہ بالکل صحیح ہے کہ اس میں زیادہ تر رول لفظوں کا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف لفظوں کی ہی زبان ہو، گونگوں کی بھی تو زبان ہوتی ہے، اور اسی زبان پہ ہماری پوری کوریوگرافی کھڑی ہوتی ہے۔ ہال ایڈورڈ کی بک ہے دی سائلنٹ لینگویج، اس نے تو ان چیزوں پہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہوئی ہے۔ انسانی ذات یا سیل جو اس جسم میں ہے، وہ سینسز کی ان پٹ کی بنا پہ کچھ نتائج تک پہنچتی ہے۔ اس نتائج کو ایکسپریس کرنے کا نام زبان ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان زبانوں کا مختلف ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور یہ بات صاحب علم کے غور و فکر کے لیے اللہ نے چھوڑی ہے۔ دوستو سمجھ میں نہیں آتا اللہ کیا غضب کا زبردست خالق ہے۔ مطلب دیکھیں آپ کہ ایک مخلوق وہ بناتا ہے انسان، اور پھر اسی انسان کو کچھ صلاحیتیں دیتا ہے اور پھر اس کو دھندے پہ لگا دیتا ہے کہ تو اپنی تخلیق کے بارے میں جانتا رہے، اپنے خالق کے بارے میں پہچان، خود پتہ لگا، خود کھوج ڈھونڈ، اور پہلیاں رکھی ان پہلیوں کو سلجھاؤ۔ مطلب خیر، تو دیکھیں اس آیت میں اللہ نے زمین کی بھی بات کی ہے اور آسمان کی بھی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زندگی زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی، اور ابھی تو زندگیاں الگ الگ ہیں، لیکن وقت آئے گا کہ خدا کے قانون کے حساب سے جب یہ ملا دی جائیں گی۔ میری نظر میں زبانوں کا مختلف ہونا، یعنی کہ ایک ہی ایکسپریشن کا مختلف لفظوں کے ذریعے سے، مختلف پروناؤنسیشن کے ذریعے سے، باڈی کے جیسچرز کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کرنا اس وقت کارآمد ہوگا جب ہم اجرام فلکی کی مخلوقات یعنی ایلین سے کانٹیکٹ میں آئیں گے۔ یہ میری اپنی سوچ ہے۔ ممکن ہے یہ چیز 100 سال بعد ہو، 1000 سال بعد ہو، 1,00,000 سال بعد ہو۔ جب ہم لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرنا سیکھ جائیں گے تو پھر ہم اپنی گلیکسی سے باہر نکلیں گے، اور ایلینز بھی باہر ہی ہوں گے، وہ ہماری طرف آ رہے ہوں گے، تو اس طرح کسی نہ کسی بیچ کے ایک پوائنٹ پہ ہمارا کانٹیکٹ ان سے ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذہبی اسکالرز تو ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے 50 سال بعد، 100 سال بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال سے قرآن کو تو ایک طرف رکھ دیا گیا، اور یہ رکھوایا گیا بادشاہوں نے تاکہ ان کی بادشاہت قائم رہے اور عوام کے اندر انقلاب پیدا نہ ہو، اور ان کا ساتھ دیا ملاؤں نے۔ تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ قرآن پر ریسرچ ختم ہو گئی۔ ہونا تو یہ تھا کہ ایک طرف ہوتی عربی لغت، ایک طرف ہوتی ماڈرن سائنس، اور بیچ میں ہوتا قرآن، اور پھر آیات ہمیں نکھر کے ایسے ایسے مفہوم بتا رہی ہوتی کہ ہماری زندگیوں کی ناہمواریاں ختم ہوتی جاتی۔ یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ انسانی زندگی کا مقصد ایک کھوج ہے، اور وہ کھوج ہے اپنے خالق کی، اپنے وجود کی، اپنے مقصد کی۔ لیکن یہ کھوج صرف اور صرف علمی سطح پر ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اب علم کو سمجھیں، علم کیا ہوتا ہے؟ انسانی علم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پرسیپچول علم، یعنی کہ وہ معلومات، وہ انفارمیشن جو کہ ہمیں ہمارے حواس کے ذریعے سے ملتی ہیں، سینسز کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ یہ والا علم جانوروں میں بھی موجود ہوتا ہے، اور جانوروں میں اسی علم کی بنا پر ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں۔ اب علم کی دوسری سطح آتی ہے جو کہ خالصتاً انسانی ذات کا علم ہے، اور وہ علم ہے کانسیپچول علم، نظریات کا علم۔ ہوا سے آنے والے ڈیٹا کو پروسیس کرنا، اور پروسیس کر کے اس کو انفارمیشن بنا کے کچھ کانسیپٹس اور کچھ آئیڈیولوجیز میں کنورٹ کرنا، تھیوریز میں کنورٹ کرنا۔ اس علم کے لیے اللہ نے سماعت اور بصارت کی ٹرم یوز کی ہے قرآن میں، اور اس کو میں نے اپنی دوسرے ولاگ واٹ از سیلف میں ڈیٹیل میں ڈیفائن کیا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجیے گا، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو علم کی 2 سطح ہو گئیں، ایک وہ جو حواس سے آ رہا ہے، پرسیپچول علم، اور ایک وہ علم جو کہ انسانی سطح سے اس کو پروسیس کر کے انفارمیشن جو بنا رہی ہے، وہ ہے کانسیپچول علم۔ پرسیپچول علم کے ذریعے سے ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، یہ اللہ نے قرآن میں ثابت کر دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو بتا دیا اس واقعے میں کہ انسان تو ایک طرف اس زمین کی سب سے طاقتور چیز یعنی کہ ایک پہاڑ، کوہ طور، وہ بھی تاب نہیں لا سکتا اللہ کی۔ تو خدا کو حواس کے ذریعے سے نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے سے نہیں دیکھ سکتے، کانوں کے ذریعے سے نہیں سن سکتے۔ خدا کو ہم صرف کنسیپچول علم کے ذریعے سے ہی دیکھ سکتے ہیں، دل کی آنکھ سے ہی دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ علم جو روح خداوندی کا اثاثہ ہے، ہماری ذات کا اثاثہ ہے۔ علم کی بنا پر ہی ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ سے مل سکتے ہیں۔ اب ہم جب اس علم کی بنا پر دنیا پر ریسرچ کریں گے تو ہمیں ہر جگہ خدا نظر آئے گا۔ ہمارے پچھلے مولوی حضرات نے پچھلے 1200 سالوں میں بادشاہوں کی خدمت کی وجہ سے سائنس اور ٹیکنالوجی پہ فتوے لگائے رکھے،
نتیجہ قرآن کی رہنمائی پیچھے رہنا شروع ہو گئی۔ اب آئیں دوسرے اینگل کی طرف، یعنی کہ مغرب کی طرف۔ ہالی ووڈ کی اگر آپ فلمیں دیکھیں، سائی فائی کی جو فلم بنتی ہیں، اس میں وہ یہ دکھاتے ہیں پرتھوی ختم ہو گئی، زمین تباہ ہو گئی۔ تو ایسا وہ کیوں سوچتے ہیں کہ زمین تباہ ہونے والی ہے؟ یہ اس لیے کہ وہ ریسورسز کو ڈسکور کر رہے ہیں۔ تو جو وہ ڈسکور کرتے ہیں اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ اس ریسورسز کی وجہ سے ملک آپس میں دست و گریباں ہو جائیں گے۔ ہر ملک اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دوسرے ملک کو فتح کرنے میں لگا رہے گا تاکہ وہ ساری ریسورسز اس کے پاس آ جائیں۔ اس طرح چلتے چلتے دنیا پر کچھ لوگ ہی شاید رہ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ زمین کو چھوڑ کے باہر کی جگہ بھی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، زندگی وہاں پر۔ گوروں کی یہ سوچ اس وجہ سے ہے کہ مولوی نے جو کہ ریسرچ کرنی تھی قرآن پر اور نو انسانی کو رہنمائی پہنچانی تھی، وہ کام انہوں نے بند کر دیا تھا۔ قرآن پیچھے ہوتا گیا اور دنیا کا انسانی علم آگے جاتا گیا۔ قرآن کا علم انسان کو مقصد حیات دیتا ہے۔ اب انسان کا علم آگے بڑھ رہا ہے لیکن مقصد حیات اس کو نہیں مل رہا۔ تو پھر اس کو نظر آیا کہ انسان اپنے ذاتی مفادات کی خاطر زمین کو تباہ کر دے گا۔ اس میں غلطی ہے اسلامی اسکالرز کی۔ ان کا کام تھا کہ قرآن کی روشنی کو منور کرتے جاتے۔ تو چونکہ قرآن کا علم ان کے سامنے نہیں تھا، اس لیے مقصد حیات نہیں تھا، بڑا مقصد نہیں تھا زندگی کا، تو اس وجہ سے انسانی علم کی بنا پہ ان کو جیسے ہی انہوں نے فورسین کیا تو ان کو زمین پر تباہی نظر آئی۔ اور یہی تباہی دکھانے تو نبی آتا تھا۔ قرآن شریف یہی تباہی تو دکھاتا ہے انسان کو کہ دیکھو اگر اعلیٰ مقصد ختم کرو گے تو زندگی اور دنیا تباہ ہوتی جائے گی۔ اگر اس طرح ہر کوئی اپنے مفاد کا سوچے گا، ہر قوم ہر ملک اپنے مفاد کا سوچے گا، تو یہ دنیا جہنم کا ٹھکانہ بن جائے گی اور انسان اور پتھر اس کا ایندھن بنیں گے۔ تو دوستوں بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ ٹاپک تھا ہمارا کہ زبانوں کا مختلف ہونے کا ریزن کیا ہے۔ تو میری نظر میں جب ہم ایلین سے کانٹیکٹ میں آئیں گے تو یہ مختلف لفظ، ان کی مختلف پروناؤنسیشنز، ایک ہی ایکسپریشنز کے ڈفرینٹ لفظ، ڈفرینٹ پروناؤنسیشنز، یہ ہمیں ہیلپ کریں گے اس وقت جب ہماری کمیونیکیشن ایلین سے ہوگی۔ ایک انسان تو اتنی زبانیں یاد نہیں رکھ سکتا، لیکن اس وقت ہمارے یہ روبوٹس یا اے آئی والے کام آئیں گے تو وہ جو بھی انپٹس لیں گے تو اس کا ان کے اندر پروسیسنگ لگی ہوئی ہوگی، وہ ساری زبانوں میں اس کو ڈھونڈیں گے کیا لفظ ہو سکتا ہے پاسبل، اور پھر وہاں سے ہماری کمیونیکیشن سمجھ میں آئے گی۔ تمام ممالک کو چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبانوں کو وہ ختم نہ ہونے دیں۔ اس زبان میں ہر وقت ماسٹرز اور پی ایچ ڈیز وغیرہ ہونے چاہیے تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہر زبان کے ایکسپرٹس ہمیں ہمیشہ اویلیبل رہیں۔ شکریہ۔